اج سنت عالم دین بٹھا دیو، اہل حدیث بٹھا دیو، دیوبندی بٹھا دیو، اعتراض کر کے اٹھے تو میں تہاڈا مجرم۔ آج میں بھی دسنا کہ صحابہ دا گستاخ کون ہے۔ ہاں دسنا میں ہنے میں دسن لگا صحابہ دا گستاخ کون۔ بندے نال ہویا کی ہے تے بندے اللہ نے معاف کر دیتا، معاف نہیں صرف کیتا بلکہ معافی دین دے نال نال اللہ وحدہ لا شریک نے انہاں بندیاں تو پابندی اٹھا لئی۔ یہ دا مطلب ہے ایڈے بڑے رحیم نو اللہ آندے نے، ایڈے بڑے کریم نو اللہ۔ کیا بات ہے، میرا موضوع سن رہے ہیں۔ اگلی میں ایک معافی پڑھن لگا، وہ قرآن حکیم سورہ مبارکہ آل عمران جی اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، اس وقت کو یاد کرو لوگو جب تم پیٹھ موڑ گئے تھے، تم میدان سے ہی چلے گئے تھے۔ اللہ رحیم ہے، اللہ بڑا بڑا کریم ہے، اور تم میدان چھوڑ کے ہی چلے گئے تھے۔ یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں جمع ہوئیں۔ دو جماعتیں کیڑیاں؟ ایک مسلمانہ دی جماعت، ایک کافران دی جماعت۔ دو جماعتیں جمع تھی اور اِنَّا مَسْ تَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، اور ڈگایا تم کو شیطان نے، ڈگایا تم کو، پھسلا دیا، ڈگایا تم کو شیطان نے پھسلا دیا۔ کیوں؟ کیسے پھسلایا؟ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا، اس نے اسی کا فائدہ اٹھایا جو تم کرتے تھے۔ ہائے ہائے، شیطان نے اسی کا فائدہ اٹھایا جو تم کرتے تھے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تم نے ایسا کیا تو شیطان نے تمہارے نفسوں پہ حملہ کیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے تم تو چلے ہی گئے، وہ بھی نبی کو چھوڑ کر، وہ بھی رسول میرے کو چھوڑ کر۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، چلو کیا یاد کرو گے، اللہ نے انہیں معاف کر دی۔ تو ہی تو چنگا بھلا پہ سن دے سو تو انہوں کی ہوئے۔ میرا خیال ہے اتھا تو دل نہیں پہ کردہ پہ اللہ معاف کرے۔ قرآن جی نہ میرے دل دے مطابق ہے تے نہ تو اڈے دل دے مطابق ہے۔ قرآن ساڑھے عقیدے دے مطابق نہیں، ساڑھا عقیدہ قرآن دے مطابق۔ حوصلہ ہی کسے کرنا ہے؟ آیت میں پڑھ دیتی ہے، خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ جو حضور کو چھوڑ کے چلے گئے تھے اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، اس لیے اللہ غفور بھی ہے اور تحمل والا بھی ہے۔ اللہ بہت بڑا حلیم ہے۔ ایڈا سواد نہیں پہ آؤں جڈا اگے پہ آؤں سی، اس واسطے کہ بندے اس معافی نو کھرکی پہ سمجھتے۔ آپ صاحب بہت شکریہ، بڑا بہادر ہے شیعہ جڑا اتھے بھی داد دے وے۔ اللہ نے معاف کر دیتا۔ پتہ گل کی ہے؟ میں سمجھنا اس گل اصل گل لے وے کہ مجلساں وچ شاید بڑے جا بچے ایسے بیٹھے ہون گے جنہاں اج سنیا ہی پہلی باری ہے کہ بھج جان والے نو اللہ نے معاف کر دیتا۔ ہون بندے بولے نے بہت شکریہ۔ جنہاں آج سنے ہیں وہ آج سن کے داد دے لیں، جڑے اگے بھی کوئی قرآن نال تھوڑا بہتا شک رکھ دے نے وہ جان دے نے کہ اللہ نے انہاں نو معاف کر دے۔ جو میں نے اللہ نے انہاں نو تے 6-7 بندے نے معاف کر دیتا، بھی بڑے پیڑے دل نال ہی پیان دے۔ وہ اللہ دے بندے ہو، علامہ اقبال بیٹھے سن آج کر کے، انہوں نے کسے آکھیا پہ پریشان کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے آکھیا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دے۔ ہائے ہائے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے۔ قرآن دے مطابق زندگی گزاریے، قرآن ساڑھی زندگی دے مطابق نہیں ہونا، قرآن ساڑھے ذہن دے مطابق نہیں ہونا۔ جڑے بندے پہ سوچ دینے پہ اللہ نے کیوں معاف کر دیتا وہ اللہ نے پوچھن، ویسے اللہ نے انہوں نے معاف کر دیتا۔ انہاں بندیاں نال اللہ نے وعدہ کیتا سی بدر وچ کہ میں تواڈے نال ہاں، اور دشمناں نوں آکھیا سی اپنی کثرت تے مان نہ کریا جی، میں مومناں دے نال ہاں۔ او جدوں جنگ احد وچ گڑبڑ ہو گئی تے فتح شکست وچ بدل گئی، اس ویلے بندے نالے نسدے سن تے نالے آندے سن اللہ دے وعدہ کیتا سی میں تواڈے نال۔ تواڈی کیا بات ہے؟ اللہ کی وعدہ کیتا سی میں تواڈے
नाल बदर ही आंदा सी मैं तुहाडे नाल ते हुण असीं नसने आपां ते हुण सानूं फड़न वाला ही कोई नहीं। वो फिर अल्लाह पाक ने जो आख्या कुरान च पढ़। ओए कुरान दे बड़े फायदे ने पर नसीहत वास्ते पढ़िए तो फायदे ने, मनाजरे वास्ते पढ़िए तो फायदा नहीं। मनाजरे वास्ते पढ़ना और गल है, किसी को ताना देने वास्ते पढ़ना और गल है, तो नसीहत वास्ते पढ़ना और गल है, हदायत वास्ते पढ़ना और गल है। मैं हदायत वास्ते पे पढ़ना, मैं नसीहत वास्ते पे पढ़ना। इतने अज सुन्नत आलम दीन बिठा दो, अहल हदीस बिठा दो, देवबंदी बिठा दो, इतराज़ करके उठे तो मैं तुहाडा मुजरिम। आज मैं भी दसना कि सहाबा दा गुस्ताख कौन है। हाँ दसना, मैं दसना हुणे मैं दसन लगा सहाबा दा गुस्ताख कौन। बंदियां नाल होया की है ते बंदियां कीता की। अल्लाह कुरान च इरशाद फरमाया 152 नंबर आए थे, जिहदे विच अल्लाह ने माफ़ किया ना वो 155 नंबर आए थे। गल 152 तो शुरू होती है, 52 तो शुरू हुई है तो 55 तक आई है ना। लो जी 52 तो गल शुरू हुई, 152 सूरह मुबारक आले इमरान। खालिक कायनात इरशाद फरमाते हैं मुझे कहते हो कि मैंने वादा किया था मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुरान अल्लाह फरमाता वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वादहू, अल्लाह ने तो अपना वादा सच कर दिया था। अल्लाह ने वादा किया था तो अल्लाह ने वादा निभाया था और अल्लाह ने अपना वादा सच का, शुक्रिया कितना, सच कर दिखाया था। कदों? अल्लाह फरमाता अभी अभी थोड़ी देर पहले इसी मैदान उहद में सोचो, इस तहुस्सूनहुम बिइज़्निही, जब तुम उसकी इजाजत से मार रहे थे वो मर रहे थे। ओ इत्थे हुण वो तुम काट रहे थे वो कट रहे थे, तुम कत्ल कर रहे थे वो कत्ल हो रहे थे। इत्थे अल्लाह फरमांदा इत्थे हुण जे चंगे भले सो तुसी, फिर अगों अल्लाह नूं आंदे, अगों अल्लाह ते पा छड़ी जे। बड़े जा बंदे ऐसे ने जेड़े चंगा काम करके ना 150 की घड़ी मसीत लवा के आंदे मैं लवाई, ते पुरानी जुत्ती ला के नवीं किसी की पा जान ते उत्थे फड़ कतन, इत्थों बंदा फड़ के मुक्की देवे इत्थे एक ही कीता ही, ते परां हो के आंदे ने जो अल्लाह नूं मंजूर सी वो ही होना सी। जो चंगा काम है वो तेनू मंजूर है, तो जो भैड़ा काम है अल्लाह नूं मंजूर है। अल्लाह फरमांदा मैनू पैन दो जो अल्लाह नूं मंजूर है। अल्लाह उन्हां नाल गल पे करते हैं, बड़े स्वाद की गल है। स्वाद ये कि मैं ओहद भी तारीख जो नहीं पढ़ रहा, कुरान चो पढ़ रहा। तारीख च ना लिखे ने, कुरान च ना कोई नहीं। ये बड़ा आराम जे ना, जो ना कोई नहीं किसी को गुस्सा भी कोई नहीं। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते ने अल्लाह ने तो अपना वादा पूरा कर दिया था। तुम काट रहे थे वो, तुम मार रहे थे वो मर रहे थे, तुम कत्ल कर रहे थे वो कत्ल हो रहे थे। अल्लाह फरमाता हत्ता इज़ा फलिश्तुम, हत्ता कि तुमने ऐसा किया, अल्लाह ने नहीं किया। आए हाय फलिश्तुम, फलिश्तुम दा तर्जमा आज वाज़े हो जाएगा गुस्ताख कौन ने। फलिश्तुम दा तर्जमा ए जरा मेरे को सुन्नत दोस्तों का तर्जमा है वो वे के हौसले सुनना फिर अपना नहीं पढ़ना। अहले सुन्नत दोस्त लिखते हैं यहाँ तक कि तुमने नामर्दी दिखाई, तुमने नामर्दी दिखाई। हुण मैं शिया का तर्जमा भी पढ़ा हाँ। मोहम्मद हसन अकबर साहब को कुछ बंदे जानते होंगे, मिनहाजुल हुसैन वाले, उन्होंने ताज़ा तर्जमा आया 4 दिन होने मेरे को पहुँचे, उन्होंने भी वही तर्जमा किया। ततहीर जैदी साहब उन्होंने भी यही तर्जमा किया। मैं शिया का तर्जमा पढ़ना इसे फरिश्तुम का, उन्हें लिखा हत्ता इज़ा फरिश्तुम, अल्लाह ने तो वादा पूरा कर दिया था लेकिन तुमने सुस्ती दिखाई। हाँ तुहाडी क्या बात है जी, सुनने वाले के घर आबाद रहन। तुहाडी ताईद जिहड़ी है ना मेरे वास्ते बहुत काफ़ी है। मेरे मोहतरम सामीन कुरान तुहाडे मेरे दरम्यान सामने जिहड़ा किसी दे बुजुर्ग नूं जान बुझ के ताना ज़नी दा बायस करार देवे वो बंदा ठीक नहीं। हाँ एक गल है अहले सुन्नत ने तर्जमा किया फलिश्तुम दा, तुमने नामर्दी दिखाई। जो नबी को छोड़ के गए उनको नामर्द कहा है उनने, हमारे उलमा ने उन्होंने कहा तुमने सुस्ती दिखाई। ये सुस्ती और है नामर्दी और है। अगर एक भी हो तो लफ्ज़ अलग अलग है,
اب قرآن کا نام ہے مسلمانوں بتاؤ اچھا ترجمہ کون سا ہے؟ نہ مرد کہنا اچھا ہے یا سست کہنا اچھا ہے؟ سست ہم نے کہا، نہ مرد تم نے کہا۔ رکھ قرآن تے ہاتھ تے دس گستاخ کون ہے؟ توڑی کیا بات آباد رہو، کون گستاخ ہے؟ کنے گستاخی کی تھی؟ ساڑھے علماء نے انتہائی احترام والا ترجمہ کیتا کہ مسلمانوں تم نے سستی دکھائی۔ ہائے 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 ایڈے حیاء والے کتوں لب دینے جڈے حیاء والے ساڑھے علماء نے فرماندے نے تم نے سستی دکھائی وَتَنَازَعْتُمْ اور تم نے جھگڑا کیا فی الامری ایک کام کے اندر آپس میں وَأَسَيْتُمْ ایتھے ترجمہ سارے اندہ سانجھا ہے او دے جیسی رعایت نہیں کر سکتے جی انہیں جو گئی ہیں جی کارڈ لے کے بندہ آیا وے لوکی 2000 بھی دے چھڑ دینے تے کئی بندے 200 دے کے آندے نے پہ آکھیں اب میں انہیں جو گا ہون اسی انہیں جو گئے ہیں ایتھے اسی نہ رعایت کرنا میں چاہیے تے ہوندی نہیں ایتھے پھر سارے ایک کی ترجمہ کیتا ہے وہ ترجمہ اپنے والا میں کرنا تم نے سستی دکھائی تم نے آپس میں جھگڑا کیا اگے اللہ فرماندہ ہے وَأَسَيْتُمْ ایدے چاسی پھر رعایت نہیں کر سکتے جی اسی مسکین سارے پھر یہی ترجمہ کیتا ہے کہ تم نے مصطفیٰ کی نافرمانی ایدے بچے اسی کاکھ بھی نہیں کر سکتے تم نے پیغمبر کی نافرمانی کی اگے پھر سواد آن لگا اگے آئے تھے اللہ فرماندہ ہے من بعدی ما اراکم ما تحبون پھر اللہ نے تمہیں وہی دکھا دیا جس کو تم چاہتے تھے اللہ ہے صدقہ تحبون اللہ نے تمہیں وہی اراکم تمہیں وہی دکھا دیا جس سے تم محبت کرتے تھے اللہ نے تمہیں وہی دکھا دی جس سے تم ایتھے پھر تھوڑا جا اختلاف ہے ایتھے اہل سنت علماء نے لکھے ہے اللہ نے تمہیں وہ دکھا دیا وہ جو کچھ بخایا ہے وہ دے چ اختلاف یہ دے ویکھنا کہ احترام صحابہ تک کنے کیتا سار اٹھاؤ یار گل میں وہ پیا کرنا جڑی اہم ضرورت ہے ایک کوئی ساڑھے خلاف ہے نا ٹھنڈی مگر ساڑھے موڑی بند دیتی ہے صحابہ دے گستاخ صحابہ دے گستاخ صحابہ دے گستاخ کی اللہ نے انہوں نے بخایا کی چاہتے سنو جو تم چاہتے تھے اللہ نے دکھا دی جس سے تم محبت اے صدقہ جمع محبت کرتے تھے تسی اہل سنت شیعہ مہربان جڑی مشہور گل ہے تساں کیتی مشہور ہوئی ہے جڑی تساں کیتی جدو میں کہہ رہا تم جو چاہتے تھے اللہ نے تمہیں دکھا دیا انہاں تھلے اشارہ کیتا ہے یہی گل لکھی نے اہل سنت علماء نے لکھا ہے کہ تم جو چاہتے تھے اللہ نے تمہیں دکھا دیا یعنی انڈر کوماز انہوں نے لکھا ہے یعنی مال غنیمت یعنی مال غنیمت یعنی مال غنیمت یہ دا مطلب ہے جڑے بندے چھڑ کے گئے انہوں نے دل چکی سی بولو بولو مال غنیمت ہون شیعہ پڑھا شیعہ کی لکھ دینے کیا بات ہے یار شیعہ کی لکھ دینے میں شیعہ تفسیر دا بھی حوالہ دے دینا ساڑھے بزرگاں نے لکھے ہیں کہ تم نے کمزوری دکھلائی اور باہم اختلاف کیا تم نے کمزوری دکھلائی اور باہم اختلاف کیا اللہ نے وہ چیز تمہیں دکھا دی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے یعنی فتح و نصرت کیا بات ہے کیا بات ہے اللہ نے تمہیں فتح بھی دکھا دی نصرت بھی دکھا دی دوسری طرف کا یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں وہ دکھا دیا تمہارے دل میں مال غنیمت تھا اور مسلمانوں تکے لڑی ساڑھے مگر چڑھ گئے ہو آپ کے علماء صحابہ کے دلوں میں مال غنیمت قرار دیتے ہیں ہمارے علماء فتح و نصرت قرار دیتے ہیں بتاؤ گستاخ تیرے ہیں یا میرے ہیں صدقہ جاواں جی ہاں میں ذمہ داری نہ گل کر شکریہ قبلہ جی بسم اللہ تشریف ہوں جنہ تساں آکھنا اونا پڑھنا جنہ تساں آکھنا پاویں آبا وہاؤ تو پاویں ماما وہ تساں جنہ حکم کیتا اونا پڑھنا لو قبلہ بڑی مہربانی جی پڑھے لکھے دوستاں دی موجود جی بڑا سواد ہوندہ یہ دا مطلب ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں وہی دکھا دیا جو تم چاہتے تھے تمہارے دلوں میں کیا تھا ساڑھے علماء آدھے انہوں نے دل چ فتح سی تو اللہ بکھا دیتی پہلے سنت علماء آدھے نہیں انہوں نے دل چ مال غنیمت سی
چلو بھائی جی میں تسی آندے ہو وہی مان جانے آج میں تسی آندے ہو وہی مان جانے لیکن خالق کائنات نے آواز دیتی ایک اگلی گل خالق فرماتا ہے وَطَائِفَةٌ تم میں سے ایک جماعت ایسی تھی تم میں سے ایک جماعت ایسی بھی تھی تم میں سے ایک جماعت ایسی تھی وہ کیسی اللہ فرماتا ہے قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ میرا موضوع یاد ہے انفس یاد ہے اللہ فرماتا ہے تم میں سے ایک جماعت تھی وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ جن جماعت کے بندوں کے نفسوں میں عجیب فکر تھی تمہارے نفسوں میں بڑا لائٹ ترجمہ پہ کرنا بہت شکریہ علماء دی موجودگی فرماتے نے ہم ہون میرا خیال ہے گھنٹہ ٹھیک مہربانی گھنٹے بچو 13 منٹ باقی تو جو ہے جناب اللہ فرماتا ہے قد اہمتہم انفسہم تمہارے نفسوں میں تمہیں فکر میں ڈال دیا ہن نفساں دے اندر کی ہے وہ تو میرا ابا بھی نہیں جاندا مینوں کی پتا ہوئے اللہ دسدا پیا کیا بات ہے بھائی اللہ دسدا پیا ایتھے شدرے چوک وچ کی ہویا سی وہ جاندا جڑا شدرے چوک وچ موجود سی سانوں کی پتا ہوئے کی ہویا سی اہاں تے سنی ہے نا ریلی کتھوں نکلی تے کتھے لڑائی ہوئی تے کی ہویا سان نہیں پتا جڑا ایتھے موجود سی اللہ ہر تھا موجود ہے جڑا ہر تھا موجود ہے نا اللہ ظاہر تے بھی موجود ہے باطن تے بھی حاضر ناظر ہے اللہ فرما رہا قد اہمتہم انفسہم ان کے نفسوں کے اندر عجیب فکر پیدا ہو گئی بڑی باریکی نہ سن رہا ہوں اسے باریکی جی ختم کرنے لگا اللہ فرماتا ہے یظنون باللہ تمہارے نفسوں کے اندر اللہ کے متعلق غلط خیال آنے لگے ہوئے ہوئے تو ساں غور نہیں فرمایا تم گمان کرنے لگے اللہ کے متعلق پھر خالق فرماتا ہے وہ تھے یظنون باللہ غیر الحق سید ابو لالا مودودی دا ترجمہ ٹھیک ہے اور ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے متعلق طرح طرح کے گمان جاہلانہ کرنے لگے جو سراسر خلاف حق تھے سراسر یارہ غیر الحق دا ترجمہ پہ کر دیں شکریہ قبلہ غیر الحق سراسر غیر حق تھے سوائے حق کے تھے خلاف حق تھے کیسے تم گمان کرنے لگے ظن الجاہلیہ تم اللہ کے میں ترجمہ کرنے لگا ٹھنڈ نہ پائی تو پھر پکھے نہ بھی کھا نہیں بڑھنا اللہ فرماتا ہے تمہارے دل میں اللہ کے متعلق وہی سوچیں آنے لگیں جو زمانہ جاہلیت میں آیا کرتی واہ واہ تمہارے دلوں کے اندر میدان احد میں اللہ کے متعلق وہ سوچیں آنے لگیں کیڑیاں ظن الجاہلیہ جو جہالت کے زمانے میں کدی کسے زمانے چھے کدی کسے زمانے چھے جس بندے نو شیعہ ہوئے 25 سال ہو جان اور پھر 11ویں شروع کر دے بندے آکڑ کے تو پھر اتھے ہی ٹر گیا جتوں شروع ہویا تو سا غور نہیں فرمایا اللہ فرماتا ہے میدان احد میں ایسے حالات بنے تھے کہ تمہارے نفسوں کے اندر اسی طرح کے گمان آنے لگے ظنن جہری شکریہ جیسے تم جہالت میں اللہ کے متعلق سوچتے تھے میں مثالوں دین لگا جدی بچہ بھی سمجھے بچہ لڈو ویکھی ہے بہت شکریہ تو ہی چک دو پہ ہو سکا ویکھی معصوم تا جھوٹ نہیں نہ بولتے ہو سکا ویکھی اور لڈو دا ایک پاسا ہوندہ ہے جتے کھانے بنے ہوندے جتوں کروں کڈی دا ایک اور 6 تو بغیر کروں نہیں نکلدا یاد جے او دے پچھلے پاسے ویکھو تو دے سیڑیاں تے سپ بنے ہوندے ایک بندہ 6-7 تو مشکل نال گجی لے کے 2 لے کے 3 لے کے 5 لے کے مشکل نال اپڑ دا اگے کتے 70 75 86 87 تھے اوتھے سپ دا منہ ہوندا اور رکھ دیاں ساری ہوندے نے چال اوتھے ہی میرا خیال ہے اجے بھی سمجھ نہ آوے تو میرا قصور نہیں اتھوں بندہ بغیر کسے ہیلو حجتوں کتھے جتھے پوچھے لے سپ دی پوچھن
کڈی محنت نال اتھے اپڑیا سی، کڈی محنت نال گجیاں لے کے، دو دو لے کے، چار چار لے کے، مشکل نال بندہ 87-88 تے اپڑیا، اگوں کنجر لڑ گیا، او پھر اتھے ہی جتھوں ٹریا سی، ہن پتہ لگا جے شیطان کنوں آندا، ہائے ہائے، شیطان اسے کہتے ہیں جو اعمال کو ضائع کر، شیطان اسے کہتے ہیں جو ترقی کو کھا جائے۔ مشکل سے بندے کلمہ پڑھ کے، شراب چھوڑ کر، بت چھوڑ کر، سود چھوڑ کر، بت پرستی چھوڑ کر، ایمان کی منازل طے کر کے میدان احد میں مومن کے درجے پہ پہنچے تھے، وہ ایسا نفس سے لڑے ہیں، انہیں پھر بندے نو پہنچوں گے اتھے ہی لے آندہ، پھر وہ ظن الجاہلیہ، وہ جہالت کے نظریے کے مطابق ہو گئے، اور دل میں سوچتے تھے غیر الحق، غیر الحق، قرآن نہ ہوئے میں مجرم، آخری گل غیر الحق، ان کے دلوں میں شیطان لے آیا سوائے حق کے، خلاف حق۔ حضرات ضروری اعلان سنیے، لوگ خلاف حق بھی ہو جاتے تھے، علی خود حق ہے، رسول فرماندے علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی حق، سبحان اللہ، ایتھے نعرہ بندا سی، میرا خیال ہے کہ یہ بندے ایسے ہیں سن، اللہ نے معاف کر دیتا، پھر چپ ہو گیا انہوں، اللہ نے اے علماء کرام دسیا جس طرح اپنی زبان نال بھی پہ اللہ نے عہدے چ بھجن والے نو معاف کر دیتا، یار تو ہی بھی کر دیو۔ اللہ فرمایا میرا حبیب میں غفور بھی ہاں، ہن تسی غفور دی واری بھی نہیں بولتے، میں پہ نہ ٹکا کے آگو، اللہ فرمایا میں غفور بھی ہاں، میں رحیم بھی ہاں، جنہیں پہلی باری معافی سنی ہے پریشان نہ ہوئے، اللہ فرمایا میں غفور میں رحیم، ہو جاندہ بندے کو وعدہ گھاٹا ہو جاندہ ہے، شیطان نفس سے حملہ کرتا ہے، وہ کدی ادھر لے جاندہ کدی ادھر لے جاندہ ہے، بندیاں کو وعدہ گھاٹا ہو جاندہ ہے، ہو جاندہ ہے، ہو جاندہ ہے، نبی دے دور چ ہو جاندہ سی، ہو جاندہ سی، قرآن تے میرا ہاتھ تھی جدے کو وعدہ گھاٹا نہ ہوئے اسی انہوں معصوم آنے ہے صدقہ جامع۔ اللہ فرمایا جنگاں پہلیاں پہلیاں ہوندیاں نے، میرا سونا احد تک میں معاف کر دیتا، فکر نہ کریں، اگے حنین بھی آ رہی ہے، خیبر بھی آ رہی، وینیا کیڑا کیڑا بندہ معافی تو فائدہ اٹھاندہ ہے، ہاں اللہ فرماندہ ہے تسی اس طرح کیتا ہے میں تو معاف کر دیتا ہے، ان جو ایک گل دساں وہ جدو بندہ گلنا چھاڑ کے آخر تو انہوں ایک گل دساں بندے توجہ کر جاندے نے کہ ہون کی گل ہون لگی، اللہ فرمایا میں تو انہوں کر دیتا ہے معاف، ایک تو انہوں دساں تو انہوں میں ایک دساں، لو جی میں بھی دسنا، اللہ فرماندہ ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، ویسے مسلمانوں اللہ محبت اس سے کرتا ہے جو میدان میں سیسا پہ لائی ہوئی دیوار، ہائے ہائے، اللہ محبت اس سے کرتا ہے جو میدان جنگ میں سیسا پہ لائی ہوئی دیوار بن جاتا ہے، بندے بھاگتے ہیں دیوار نہیں بھاگتی، میں مولا علی دے قدم نہ چوما تے کدھر جاؤں، میں بلا فصل نہ مننا تے کدھر جاؤں، میرے کو نبی تو بعد صرف علی ہے، جدے متعلق نبی آکیا سی 39 دن مجھ سے علم لینے والوں، کل میں علم اسے دوں گا جیسے اللہ محبت کرتا، جیسے اللہ کا رسول محبت کرتا، انہیں بنیان مرصوص، ان ہر میدان دیوار بن کے کھلوتے نے، تے لوگاں تے چاچے بھی مارے نے، پتریے بھی مارے نے، ماموں بھی مارے نے، پنیویں بھی مارے نے، پیو بھی مارے نے، تے پتر بھی مارے نے، تے علی کسے میدان چو پیچھے نہیں ہٹے، جڑا بندہ میدان چو پیچھے ہٹ جائے دشمن نو کچھ تے گسا لے جاندہ پہ وہ تے اتھے آئی نہیں سی، وہ اتھے ہے ہی نہیں سی، اسلام دا دشمن احد چاہیا تے علی اتھے ہی رہے، بدر چاہیا تے علی اتھے ہی رہنے، خیبر چاہیا تے علی اتھے ہی رہنے، حنین چاہیا تے علی اتھے ہی رہنے، شب ہجرت آیت
منجی باہر ڈا کے حضرت علی اندر لمے نہیں سن پہ سکتے نہیں علی اتھے ہی رہنے مباہلہ ہویا تے علی اتھے ہی رہنے پھر جنی دشمنی حیدر نے چلی ہے اور جنی دشمنی اسلام دی ہے اے مولا علی نے چلی ہے نا تو اڑی آنکھ آنسو واسطے تیار ہو گئی ہے تو میں ایک جملہ عرض کر کے اپنے آنسو دا منتظر ہوں جدو میں آنسو ایک آ جاندہ نا یقین کرو میں اپنے کار الحمدللہ مطمئن جاننا کہ کم از کم چلو مولا نے مہربانی کی تھی میرا آنسو بالکل ہی نہ ٹیوب میں تیار بیٹھا میں ایک ڈاکٹر نے پوچھا سی بندہ روندہ کدوں ہو سکا دماغ جڑے کھلیے نے کان اونا تک گل پہنچاندہ پھر وہ آندہ جڑے بہتے لگ دے ہوندے نے انہاں دے متعلق خون دی گردش ہور طرح ہوندی بیگانہ ایکسیڈنٹ ویکھ کے بندے سگرٹ پی کے ٹور نہیں جاندے ادو خون نو کچھ نہیں ہوندہ اپنے نہیں نہ ہوندے وہ آندہ ایک اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہے اس دماغ دے اندر جدو کوئی لگدا تے اپنا تکلیف چوے وہ خون اچ ارتاش ہوندہ ہے خون اچ حرارت ہوندی ہے وہ وکھرے طریقے نال خون فارے وجود اچ گردش کردہ پھر کہنے لگا وہ لگ دیاں دی تکلیف تو خون حرکت کردہ نا اے میں ڈاکٹری پہ پڑھنا وہ سدھا انہاں ٹیوباں دے اثر کردہ ہے انہاں اکھاں دے اتلے پاسے اندر ٹیوباں نے جنہاں چ پانی پیدا ہوندہ ہے وہ ہر وار نہیں نکلدا وہ جڑے ویلے وہ خاص قسم دی محبت دی وجہ تو خون گردش کردہ ہے ادو انہاں ٹیوباں تے اثر ہوندہ ہے تو پھر پانی انہاں اکھاں دے رستے نکلدا ویسے اکھاں ویکھن واسطے نے بولو یار ویکھن واسطے نے پسینہ تے متھے چو بھی آ جاندہ ہے لیکن وہ خاص پانی ہے جڑا انہاں اکھاں چو آندا ہے میں ایک گل کیتی تساں بھی چپ نہیں رہ سکنا میں کیا جنہ بھی خون گردش کرے یہ ٹیوباں وچوں پانی آندا نا آندا پانی آندا ہے تو میں کیا جدہ اتھو خون آ جائے آباد رہو کدی نہ رہو نوجوانوں کے سے میریاں پینا میریاں ماں میرے عزیزو اسی نہ زہرہ دیاں تیاں نو جاننے ہیں اسی نہ جناب شبیر دیاں بیٹیاں نو جاننے ہیں نہ سرکار دو عالم دی بیٹی دی معرفت رکھنے ہیں سانو کوئی پتہ نہیں ایک کیڑی مخلوق سی سانو کوئی پتہ نہیں ہے کیسے لوگ سن انہاں مہربانی کیتی ہے غریباں چاہ کے غربت چ زندگی گزاری ہے مسکینہ چاہ کے مزدوریاں بھی کر کے سانو متاں دیتیاں نے ایک وہ وڈے لوگ نے اسی کوئی نہیں جان دے جڑے تیاں لے کے اسی رونے ہیں نا یہ اللہ دا کرم ہے کہ سڑیاں ٹیوباں جو پانی آ جاندہ زہرہ دی اولاد دے حق ویسے اسی جان دے کوئی نہیں ایک جملہ کھڑنگا دل سنبھال کے سننا اسی کوئی نہیں جان دے مولا مصطفیٰ دی بیٹی دی شان تے عظمت کی ہے اسی کوئی نہیں جان دے جڑے بازاروں چو گزریاں لینا دی عظمت کی ہے اسی کوئی نہیں جان دے جڑی شام غریبہ جنہ دے پیر جل گئے انہ دی عظمت کی ہے اسی جدو رویاں پانی رویاں بولو اور یار جڑا بہتا روندہ ہے وہ کی روندہ ہے پانی روندہ ہے سانو کوئی نہیں پتہ ہے کون نے نوجوانوں جنہاں نو پتہ ہے نا بیبیاں کون نے وہ پھر پانی نہیں روئے سجاد بھی خون روئے نے امام زمانہ بھی خون رو رہے دکھ ایک گل دا لگتا ہے جنہیں ہر میدان اچ کھلو کے تے کراری بکھا کے تے سارے جہان دی دشمنی اسلام دی اپنے گل پائی کدو مولا علی آکھا سی میرے کو بدلے نہ لو نعوذ باللہ کدو مولا علی کسے کافر نو آکھا میں نو معافی دے دیو کدو کسے دے بوئے تے جا کے مولا علی آکھا پہ مسلمان جدو نہیں سو او دو اساں تواڈے بندے مارے نے ہن تے سڑ دے گسا نہ کرو نہ مولا فرمایا جنہیں بدلے توحید دے دشمن نے لینے نے علی موجود ہے نبوت دے دشمن نے لینے تے علی موجود ہے قرآن تے کعبے دے دشمن آ جاتے علی موجود ہے ہن مینوں پوچھو جدو علی آندا سی میں تیار ہاں تسی شیعہ کیوں روندے ہو ساڈے رون دی وجہ سن لے بدلے لینے سن تے پترا کولوں لیندے دیاں کولوں نہ لیندے قتلاں تو بعد قاتل نس جاندے نے پاویں کڈے دلیر ہون ادھا گھنٹہ پنگڑا مارن پھر بھی نس جاندے نے گھنٹہ کھلو کے لڑیاں مارن پھر بھی نس جاندے نے پولیس دا ڈر ہوے معاشرے دا ڈر ہوے اوتھے بیٹھے بندیاں دا ڈر ہوے پتہ نہیں کدا ڈر ہوندا لیکن بندے نس جاندے نے کوئی نہیں نسے 10 محرم نو زہرہ دیاں بیٹیاں دیا خیمے لائے نے پرسوں 15 شوال سی امام جعفر صادق علیہ السلام دی شہادت سی شاید تواڈے سامنے کسے عالم یا کسے خطیب یا کسے ذاکر نے پڑھیا ہوئے کہ امام نو قتل کرن دے ارادے نالے نہ امام دے مکان نو اگ لا دیتی سنیا ہوئے گا تساں اگ لا دیتی میں پہ خیالے ادھن پڑھے سی اگ لا دیتی امام دے بچے سارے سڑ کے مر جان گے
جدو مدینے اگ لگی ہے نا، مدینے کئی باری اگ لگی، تہاڈی آئے کسے غم چ نہ نکلے۔ ہن پتہ لگا جے جیٹھ چ مجلساں کیوں رکھیاں؟ جیٹھ ہے نا، اور یارہ جیٹھ دے مطابق مجلس ہے نا، کل بھی جیٹھ ہے نا، پرسوں بھی جیٹھ ہے نا، ہاں 17 جیٹھ 16 جیٹھ پرانے بزرگاں نوں کی سمجھ دے؟ میں پینڈو بندہ، پنڈ وچ زمینداراں 20 کلے ساڑنا ہوئے نا کڑک دا وڈ اسی آنے جتوں کنک وڈ لی جائے، بندے وڈتے سن تے منڈ تو وڈتے سن، مشیناں اتوں وڈدیاں، وہ پھر جڑے کھڑے ہوندے نا کانے انہاں نوں ساڑن واسطے اگ لاندے، ایک پیلی چ لاندے نے تے واپس آ جاندے۔ میں ایک زمیندار نوں پوچھیا، میں کیا کی کر دے ہو؟ کہنے لگے ساڑنے اب تلف پہ کرنے، تلفی پہ کرنے، گورنمنٹ منع بھی کر دی لیکن مدد تلف کرنے واسطے اگ لاندے۔ میں کیا 20 کلے تیری پیلی ہے تے ایک پیلی چ اگ لا کے آ گئے ہیں، اس گل کیتی اپنے حساب دی، میں روندا گھر آ گیا پیلی چوں، کہنے لگا جیٹھ دی لگی بھی کدی آپ بجھیے، صدقہ جاواں جڑیاں جیٹھ چ لگدیاں نا اگاں بجھائیے نہ تے کوئی نہیں بجھدیاں لگیاں ہی جاندیاں نے۔ لو جناب علی تہاڈی توجہ ہو گئی، حضرت امام جعفر صادق دے مکان نو اگ لگی، دعا تے کر لو یار میرے نال روندیاں اکھاں نال، دعا کرو اس گھر چ اگ نہ لگے جتھے پیو بھی ہوئے تے تیاں بھی ہو۔ حضرت امام جعفر صادق دیاں 3 تیاں نے تے 7 بیٹے نے، کنیاں؟ ادھر آؤ میرے نال، 7 بیٹے تے 3 تیاں۔ لو جی جڑے ویلے مسلماناں مکان نو اگ لائیے نا، ایک میرے مولا دا پتر میرے مولا کو آئے، کہنے لگے بابا اٹھو مکان نو اگ لگ گئی۔ جدو اگ سنی ہے نا مکان نو جعفر صادق میرے مولا نے آنج ویکھیا نے تے 3 تیاں سننا، ہاں ویندے نے پہ ایک ایک بہن کول 2 بھرا پہنچے، اب باقی 6 بچدے سڑنا، ایک تے بابا ہے صدقے جاواں بھائی، ایک تے بابا جان کو آ گیا تے 2 بھرا